ثواب اتنا ملے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ثواب کوئی بتا ہی نہیں کتنا ثواب ملے گا، کہیں آپ کو نہیں ملے گا آپ کو کہ روزے کا اتنا ثواب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اسے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دوں گا۔ اب وہ کتنا ثواب اللہ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ و صدقہ خیرات ہو، ہر عبادت کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی آدمی بازو میں آپ کے کھڑ گیا، ریاکاری آ سکتی ہے کہ بازو آدمی دیکھ رہا ہے میں نماز اچھی پڑھوں۔ صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ، ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی دیکھ کر آپ کو سخی نہ کہے۔ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں آپ نیکی کے، لیکن وہاں پر ریاکاری پیدا ہونے کے وہاں پر اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر دور دور تک بھی ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ اس میں دن میں 5 مرتبہ آدمی روزہ رہ کر وضو بناتا ہے، سحری کے بعد وہ آدمی کھانے کے بعد کڑی دھوپ میں اس کا گلا سوکھا ہے، ظہر کے وقت میں وضو بناتا ہے، وضو کے دوران میں ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے، منہ میں پانی ڈال کر چاہے تو وہ آدمی پانی کو اندر نگل سکتا ہے، اپنے حلق کو بھگو سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اندر کی چیز ہے کون پہچان سکتا ہے؟ آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں کون پہچان سکتا ہے؟ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے معاملے درمیان میں۔ لیکن بندے کا یہی ایمان ہے کہ منہ میں جانے کے بعد بھی بنا حلق کو لگائے کہ پانی دوبارہ واپس باہر نکالتا ہے، ایک قطرہ بھی اپنے اندر مومن لیتا نہیں ہے، یہ اس کا ایمان ہے اور اس میں ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن میں خود اپنے بندے کو دوں گا روزے کا ثواب، کہ جو بندہ میرے لیے بھوکا تھا، میرے لیے پیاسا تھا۔ فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ پھر سے ایک سنہرا موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ ابھی بس کچھ دنوں بعد ایک معزز مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ایک برکتوں والا مہینہ، ایک عظمتوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں رمضان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو مہینہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہ مہینہ نصیب کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ مہینے کا پانا، اس مہینے کا دوبارہ زندگی میں آنا یقیناً بڑی خوش نصیبی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم سب حضرات، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ مہینہ زندگی میں آنے کے بعد زندگی کی ہماری رونق بدل جاتی ہے۔ جتنی مرتبہ ہماری زندگیوں میں اس مہینہ آتا ہے اتنی مرتبہ ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور معمولی اضافہ نہیں، بہت لمبا چوڑا اضافہ۔ مقدار کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم حساب نہیں لگا سکتے کہ زندگی 11 مہینوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ 11 مہینوں کے اعمال ایک طرف اور رمضان کے مہینے کی عبادت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہونے والے اعمال، اس مہینے میں ہونے والی نیکیاں، اس مہینے میں جو آدمی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، اجر و ثواب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 11 مہینوں کی عبادت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اتنا معزز مہینہ ہے، اتنا رحمتوں والا مہینہ۔
دیکھیے کتنا فرق ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، آ کر جنہوں نے بیک وقت دونوں نے مل کر ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں نے مل کر ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں کے درمیان کچھ فرق تھا۔ ایک عبادت گزار، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، ایک کی عبادت تھوڑی کم تھی، اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد پوری بھر جاتی ہے، پورے مسجد میں سب مصلی حضرات مسجد بھر کر باہر نکلتی ہے، لیکن ہر ایک کی نماز میں الگ الگ فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی عبادت میں الگ الگ فرق ہوتا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، کسی کا خشوع بہت زیادہ کسی کا کم۔ تو ہر عبادت کے اندر بھی کچھ فرق ہوتے ہیں، ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ جیسے اسکول کے اندر کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے تو ٹیچر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دو طرح کے بچے پائے جاتے ہیں اسکول کے اندر۔ ایک بچے وہ جو اساتذہ کی بات غور سے سنتے ہیں اور بار بار سوالات کر کے انہیں بار بار سوالات کرتے ہیں، گویا وہ بچے جو علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور ایک بچوں کی قسم وہ بھی پائی جاتی ہے جو بچے بہت دور اساتذہ سے بیٹھتے ہیں، ٹیچر سے دور بیٹھتے ہیں، اور جن کا کوئی زیادہ لگاؤ نہیں۔ پڑھنے کو اسکول میں دونوں طرح کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ایک کیٹیگری الگ، دوسری کیٹیگری الگ ہوتی ہے۔ یہ بچے شوق سے پڑھتے ہیں، وہ بچے کسی کے دباؤ سے، کسی کے بس رسماً آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر معاملے کے اندر فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ جو دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ایک تو بہت زیادہ عبادت کرنے والے، ایک اور جن کی عبادت تھوڑی کم تھی۔ تو جو زیادہ عبادت کرنے والے تھے ایک جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ساتھی تھے ان کی وفات 1 سال بعد عام انتقال ہوا۔ ایک کی موت تو شہید ہو گئے اور دوسرے عام انتقال کر گئے 1 سال بعد۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، صحیح ترمذی کی روایت ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے کے سامنے دونوں کھڑے ہیں، اور جنت کا فرشتہ اندر سے آ کر سب سے پہلے کس کو بلاتا ہے؟ حالانکہ دونوں ہیں، بیک وقت اسلام قبول کیے، اور ایک کی موت تو شہید جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جنہوں نے جان قربان کی، اور ایک اور ساتھی جن کی عبادتیں بھی تھوڑی کم اور 1 سال زیادہ زندگی انہوں نے پائی۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں جنہوں نے عام انتقال کر گئے، 1 سال زندگی زیادہ پائی، انہیں جنت کے اندر پہلے بلایا گیا۔ جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ دوسرے نمبر پر اندر گئے۔ مجھے تعجب ہوا، جب صبح میں اٹھا تو میں صحابہ کے درمیان میں خواب سنایا میں کہ ایسی ایسی بات ہوئی، ایسا مجھے خواب آیا۔ تو بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی کے پاس بات پہنچی، خواب پورا سنایا گیا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا، جو 2 لوگ ایمان ساتھ میں لائے تھے، لیکن پہلے جنت میں عام انتقال کرنے والا شخص آگے بڑھا، اور جس نے جان قربان پیش کی، نذرانہ پیش کیا تھا، جو شہید ہو گئے تھے، وہ بعد میں جنت کے اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کہ دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، صحیح ہے، کیا یہ جو شہید ہونے کے بعد جو پہلا شخص شہید ہوا جنگ میں، اس کے بعد دوسرا آدمی جو تھا، دوسرے ساتھی جو تھے، کیا انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں، انہوں نے اس مقابلے میں ایک رمضان زیادہ پایا۔ جو شہید ہو گئے تھے ان کے شہید ہونے کے بعد ایک رمضان کا مہینہ پایا، اور بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے، 1 مہینہ رمضان کا پانے سے ان کے درجات، ان کے نامہ اعمال میں زیادتی ہو گئی، اور اتنی زیادتی ہوئی کہ وہ پہلے نمبر پر جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا معزز مہینہ بنایا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سید یہ پورا مہینہ، یہ ایک رمضان کا مہینہ پورے مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم 12 مہینوں کو ہم نے بنائے، کسی مہینے کا خاص ذکر نام اللہ نے بیان نہیں کیا۔ کسی مہینے کا ذکر ہے، نام لیا ہے اللہ نے مہینوں میں، تو پھر رمضان کا مہینے کا نام لیا ہے، شہر رمضان الذی۔ مہینوں کے ناموں میں صرف رمضان کا نام ہی قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ مہینہ آتا تو آپ لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کرتے، اتاکم رمضان شہر مبارکہ۔ اللہ کے نبی صحابہ کو خوشخبریاں سناتے کہ خوشخبری ہے آپ کے رمضان کی آمد آ چکی ہے،
اور اس کے بعد آپ رمضان کے مہینے کے فضائل بیان فرماتے کہ لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے پورے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر جیسی ایک رات اللہ نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ آ کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، انہوں صحابہ کی دیکھیے کیسے سلف صالحین تھے، کیسے لوگ تھے، ہمیشہ فکر میں ان کی آخرت ہوا کرتی۔ سوچتے آ کر کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا اللہ کے نبی، ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی، قوم نوح آئی، جتنی بھی قومیں آئی، ہر قوم کی عمر بہت زیادہ تھی۔ قوم نوح کے لوگوں کی عمریں 800 سال، 900 سال، 500 سال، اتنی لمبی مدت تک یہ لوگ دنیا میں باقی رہتے، اور اتنی لمبی زندگی پا کر لوگ بہت بڑے اعمال کر چکے ہوں گے۔ ہماری امت کی عمریں تو بس 60-70 سالہ عمریں ہیں، کیا یہ عمروں میں ہم کتنا عبادت کریں گے؟ شاید کہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے کل قیامت کے دن۔ جب یہ اعتراض اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، ہماری امت کے لیے خصوصیت یہ ہے، امت محمدیہ کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، آخری عشرے میں، ایک ایسی رات جس رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے، اس کی عبادت گویا 1000 مہینوں کے برابر کہلائے گی۔ 1000 مہینوں کے برابر اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 80 پر 3 سال ایک رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر میں آخری عشرے میں وہ آتی ہے تاریخ کے حساب سے، اس رات اگر کسی کو مل جائے، اس رات میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز یہ پڑھتا ہے تو گویا 80 پر 3 سال 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! کتنے مرتبہ آپ رمضان پائیں گے؟ آپ کی زندگی میں بار بار ہر سال رمضان آئے گا تو کتنے بار آپ لیلۃ القدر پائیں گے، اتنے زیادتی آپ کی ہوگی۔ گویا قوم نوح کی عمروں سے بھی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ خاص خصوصیت ہے امت محمدیہ کی۔ فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے میں، جو 1000 خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن مسلمان امت محمدیہ اس کو تلاش کرنے کے بجائے اسی کو ضائع کرتی ہے۔ اس راتوں میں جہاں پر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، تلاش کرنے کی بجائے وہاں پر وقت کو پوری طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ یہ بڑا غنیمت، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، یہ مہینے کی آمد، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ بڑا غنیمت ہے، بڑا قیمتی ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا اندازہ اگر آپ لگائیں گے تو ہم حساب نہیں لگا پائیں گے۔ عام دنوں میں اگر کوئی نیکی آپ کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا آپ کو دیا گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اگر آپ ایک حسنہ، ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا کے برابر۔ وہی نیکی اگر رمضان میں کی جائے تو 7 درجے زیادہ، 70 نیکیوں کے برابر۔ عام دنوں میں ایک نیکی کو 10 دیا جائے گا تو رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کو 70 اور اس سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ کتنے بڑے قسمت خوش نصیب لوگ ہیں ہم لوگ۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو ایک شیڈیول بنانا چاہیے، ایک ایسی ترتیب دینی چاہیے کہ اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں، یہ مہینے کو ہم کس طرح سے استعمال کریں۔ ایک چھوٹا سا پروگرام کرنا ہو، ایک چھوٹی سی کوئی دعوت کرنی ہو، کسی لوگوں کا مجمع جمع کرنا ہو تو پوری ایک ترتیب دی جاتی ہے، کب یہ لوگ آئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کس طرح کریں گے، کون سے وقت میں کون سا کام کیا جائے گا، کس کے بعد کس کی باری ہوگی۔ یہ ساری ترتیب اچھی طرح سے دنیا کے معاملے میں ہم جماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومن ترتیب بنائے پورے مہینے کی، کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں، کس وقت میں کون سی عبادت کرنا ہے۔ عام زندگی 11 مہینے میرے گزر گئے، جس حال میں گزرنے تھے گزر گئے، اب ایک مہینہ مجھے ملا ہے، میں اس مہینے کو ضائع نہیں کروں گا، اس مہینے کو میں بڑا قیمتی سمجھوں گا، اور ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر اس لمحے میں جتنا ہو سکے اعمال نیکیاں کرنے کی کوشش کروں گا۔ پوری ترتیب بنائیں آپ۔ جیسا کہ رمضان کا مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہ تمام نیکیاں کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں اس مہینے کے اندر جو کام 11 مہینوں میں آپ سے نہیں ہوگا۔
شاید کہ آپ 11 مہینوں میں کام کر نہیں سکتے، لیکن رمضان کا ایک ایسا موقع، ایسا سنہرا موقع، جس موقع کا جو موقع اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ بھرپور وہ کام کر سکتے ہیں۔ تہجد ہم کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ بس گنے چنے اللہ کے خوش نصیب بندے ہوں گے جو روزانہ 11 مہینوں میں تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اکثریت لوگوں کی تہجد چھوٹ جاتی ہے، قیام اللیل کرتے نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا موقع آپ کو دیتا ہے، کچھ منٹوں کی، کچھ گھنٹوں کی عبادت پورے قیام اللیل کے برابر ثواب آپ کو۔ اور اس سے بڑھ کر کیسا شیڈول آپ کو کیسی ترتیب دینی ہے؟ آپ صبح سحری کے وقت میں اٹھ گئے، سحری کے وقت میں آپ کی آنکھ کھل گئی، سحری کے وقت میں بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اذان سے پہلے بھی، سحری کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھ گئے، آپ اذان سے بہت پہلے اٹھ گئے سحری کرنے کے لیے، وضو بنا کر آپ نے نماز پڑھی، تو آپ کا شمار قیام اللیل میں کیا جائے گا، تہجد میں کیا جائے گا۔ اس وقت میں مانگی جانے والی دعائیں تہجد میں شمار کی جائیں گی۔ 11 مہینوں میں آپ نہیں اٹھ پاتے، لیکن رمضان میں اٹھ جاتے ہیں۔ سحری کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے، اٹھتے ضرور ہیں، یہ بہانہ فراہم کرتا ہے مہینہ۔ اس بہانے سے جیسے اٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں، گویا تہجد آپ نے پڑھی، تہجد میں آپ کا شمار ہے، قیام اللیل۔ کتنا بڑا قیمتی موقع۔ اور جیسے سحری ختم ہو گئی، سحری کو ہم نے کھا لیا آخری ایام میں، آخری وقت میں، سحری میں تاخیر کرتے ہوئے سحری مکمل کی، جیسے اذان ختم ہو گئی فوراً مسجد کے اندر آ جائیں، مسجد کے اندر فوری آ جائیں، اور آنے کے بعد مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں۔ یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر ایک غفلت، اکثریت کئی لوگوں کی دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت عام معمول بن جاتی ہے کہ لوگ سحری کر کے جا کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا انہیں کچھ بوجھ بن جاتا ہے، نماز کو چھوڑ کر جیسے سحری کر لیے سو گئے۔ یہ کوئی روزہ جو سحری آپ نے کی ہے، جو روزہ اللہ کے لیے آپ نے رکھا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے نماز کو ترک کر رہے ہیں آپ۔ گویا ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر میں داخل ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ مسجد میں آ گئے، کیونکہ ایک ایسا قیمتی موقع ہے، ایک ایسا قیمتی لمحے ہیں، یہ لمحے 11 مہینوں میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نہ کرے کہ یہ موقع دوبارہ آپ کی زندگی میں نہ آئے، آپ کو نیکیوں کمانے کا موقع دوبارہ نہ ملے، موقع ملا ہے، جتنا سمیٹنا ہے ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ جیسے مسجد کے اندر آ گئے، اذان ختم ہو گئی، نماز آپ نے پڑھ کر مسجد میں بیٹھ گئے، اقامت ہونے کے درمیان میں جو وقت آپ کو ملا ہے، اس وقت میں ہونے والی عبادت بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر آپ تلاوت کریں قرآن مجید کی، یہاں پر بیٹھ کر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں ہونے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی جائے، ہر نماز میں آپ کو موقع مل جائے گا۔ اذان فوری ہو گئی، مسجد کے اندر فوری آ گئے، سنتیں پڑھ کر بھی آپ کو کافی دیر تک بیٹھنا پڑے گا۔ آپ کو اس دیر میں آپ کہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں، جو آپ کی شکایتیں ہیں، جو آپ کی مصیبتیں ہیں، جو آپ کی الجھنیں ہیں زندگی کی، ہر الجھن کو آپ رکھیں اللہ کے پاس، ہر چیز قبول ہو جائے گی آپ کی، اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو سنہرا موقع ہے۔ نماز جیسے ختم ہو گئی پھر فجر کی، تو آپ اٹھ کر گھر جا بھی سکتے ہیں، لیکن شریعت نے یہاں پر ایک اور موقع اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ جاتا ہے مسجد کے اندر، باہر نکلتا نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 30 پر 5 منٹ یا 40 منٹ کا وقفہ، جماعت ختم ہونے کے بعد سے 40 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں، جو سورج پوری طرح سے طلوع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاش کی 2 رکعت نماز کوئی آدمی پڑھ لے، اس آدمی کے لیے ثواب بتایا گیا کہ 1 حج 1 عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو آدمی فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے، آ کر نماز پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں رہتا ہے، باہر جاتا نہیں، اس آدمی کو یہاں تک کہ وہ 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ کے، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر نکلے، 1 حج 1 عمرے کے برابر ثواب اسے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب فری میں اب اللہ بانٹ رہا ہے، لیکن لوگ پیسے خرچ کر کے، محنت کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں۔ شکایت لوگ کرتے ہیں کہ ہم حج پر جا نہیں سکتے، عمرے پر جا نہیں سکتے، لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے راستے ہمارے لیے فراہم کیے جن راستوں میں فری میں ہمیں وہ ثواب مل جاتا ہے، تو یہ عمل آپ کر لیں۔ بہرحال آپ جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، آپ چاہے آرام بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مصروفیت اگر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پورا مہینہ عبادت کے اندر گزریں،
کیونکہ ایک ایسا معزز مہینہ ہے، شریعت کہتی ہے سلف صالحین کے اگر آپ اعمال اٹھا کر دیکھیں گے تو 11 مہینوں میں جو جد و جہد دوسرے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں ہوا کرتی تھی، رمضان کے مہینہ جیسے آتا تو دنیا کو لوگ چھوڑ دیتے تھے، دنیا کے معاملات پورے کم، یہ مہینہ صرف عبادت کے لیے خاص، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادتیں، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار پوری طرح سے بند نہ، کہیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہو سکے تو آپ کم کر سکتے ہیں تو وقت زیادہ سے زیادہ یہاں پر بتانے کی کوشش کریں، بڑا سنہرا موقع ہے۔ اور اس طرح سے قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اس مہینے کے بارے میں جہاں پر قرآن کی تعلیم کے بارے میں جب بات آتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب درس حدیث دینے کے لیے بیٹھتے، روزانہ لوگ آتے تھے، درس حدیث چلتی، حدیث کی باتیں آپ لوگوں کو سناتے، تو رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس حدیث کا سلسلہ بند کر دیتے، کہتے کہ مہینہ درس کا مہینہ نہیں ہے، بیانات سننے کا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ بیانات تو 11 مہینے سنتے ہیں آپ، درس وغیرہ سنتے ہیں، لیکن زیادہ افضل ہے کہ آدمی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں کریں، تلاوت کریں۔ ایک حروف آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم 3 حروف ہیں، ایک ایک حروف پر آپ کو 70 نیکیاں مل جائیں گی، ایک ایک حروف پر آپ کو کتنی نیکیاں، بڑا ذخیرہ بن جائے گا آپ کو، آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ کوئی آدمی نماز کے وقت میں آ گیا مسجد کے اندر، اذان سے پہلے اگر آیا ہے تو نماز کھڑنے سے پہلے اس کو کم سے کم ایک آدھا پارہ تلاوت کر سکتا ہے، اور نرم انداز میں آہستہ اگر پڑھنے والوں کا اگر کوئی آہستہ بھی پڑھتا ہے تو آدھا پارہ آسانی کے ساتھ یا پو پارہ کم از کم پڑھتا ہے۔ نماز کے بعد پو پارہ آپ پڑھ لیں، اگر پو پارہ ہر نماز میں بھی آپ پڑھیں گے تو 2.5 پارے قریب آپ کے ہو جائیں گے روزانہ۔ تو اگر آپ ایسی تلاوت کریں گے تو پورے رمضان کے اندر 2 قرآن مکمل آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ کتنے اچھے موقع ہیں، قرآن ختم کرنا بات ضروری نہیں، لیکن آپ کو پڑھنے پر کتنا ثواب مل رہا ہے، وہاں پر ایک ایک حروف پر کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں آپ کو۔ یہ نیکیاں آپ کو عام دنوں میں کم ملیں گی۔ ایک پارہ آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں، وہی پارہ اگر رمضان کے اندر پڑھیں گے تو بہت ڈبل ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اور خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ افطاری کے وقت میں خاص طور پر کچھ ہدایت دی گئی کہ وہ یہ کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، افطاری کے وقت میں، یہ جو افطاری کا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، اکثر لوگ اس وقت میں بھی بڑی کوتاہی، بڑی غفلت برتتے ہیں۔ یہ وقت ایک ایسا وقت کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کی پیاس، اس کی بھوک، یہ جذبے کو لے کر جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ یہ وقت کی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت میں بندہ دعا کرنے کے بجائے افطاری کے انتظامات میں لگا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں لگا ہے، بازاروں میں وہاں پر لگا ہے۔ وہ چیزیں تو ہوں گی آپ کی الگ، لیکن جو موقع شریعت آپ کو بار بار دے رہی ہے، اس موقع کو آپ پوری طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے تراویح کا اہتمام، رات میں قیام اللیل۔ دیکھیے اکثر لوگ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ابتدائی کچھ 4-5 دن یا پہلا عشرہ جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویح میں پوری طرح سے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، اور جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے گزرتا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو جائے تو لوگوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر آخری عشرے میں جہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تراویح کا اہتمام، قیام اللیل ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اندازہ لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایک مسجد میں آ گیا، اندر آ کر امام کے برابر فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کے برابر امام کے برابر سلام پھیرتا ہے، گویا پوری نماز، فرض نماز سے لے کر امام کی تراویح، امام کی وتر اور سلام پھیرنے کے بعد وہاں جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پوری نماز پڑھنے والے کو رات بھر قیام اللیل کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کبھی ہم نے رات بھر قیام اللیل کیا ہے؟ کبھی ہم نے رات بھر کھڑے ہو کر نماز ہم نے پڑھی ہے زندگی میں؟ کبھی ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی چھوٹی سی عبادت کے بدلے میں پوری رات نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ موقع عام دنوں میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ یہ موقع ہمیں رمضان کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا، خاص طور پر جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں مانگی جانے والی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، توبہ کرے، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے ماضی کے پورے گناہوں کو یاد کریں کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، 11 مہینوں میں میرا کیا معاملہ تھا، اس مہینے میں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ ہر کارنامے کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، روئیں اور معافی مانگیں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو پاک کروائیں۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کو اتنا زیادہ افضل کیوں دیا گیا؟ یہ مہینہ، پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں بڑھائی گئی؟ پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کا نازل ہونا، یہ قرآن کی برکت کہ اس مہینے کو اتنا زیادہ معزز اللہ نے بنا دیا کہ قرآن مجید کے اندر خاص ذکر کیا گیا اس کے بارے میں۔ اس قرآن کا نازل ہونا پہلی وجہ، اور دوسری وجہ شاید یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، ہر عبادت کا ثواب اللہ نے طے کیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، اتنا ثواب آپ کو ملے گا، زکوٰۃ دیں گے، اتنا ثواب آپ کو ملے گا، صدقہ خیرات کریں گے، ثواب اتنا ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ثواب کوئی بتا ہی نہیں کتنا ثواب ملے گا۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا آپ کو کہ روزے کا اتنا ثواب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اسے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دوں گا۔ اب وہ کتنا ثواب اللہ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ و صدقہ خیرات ہو، ہر عبادت کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی آدمی بازو میں آپ کے کھڑ گیا، ریاکاری آ سکتی ہے کہ بازو آدمی دیکھ رہا ہے میں نماز اچھی پڑھوں۔ صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ، ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی دیکھ کر آپ کو سخی نہ کہے۔ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں آپ نیکی کے، لیکن وہاں پر ریاکاری پیدا ہونے کے وہاں پر اسباب ہو سکتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر دور دور تک بھی ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ اس میں دن میں 5 مرتبہ آدمی روزہ رہ کر وضو بناتا ہے۔ سحری کے بعد وہ آدمی کھانے کے بعد کڑی دھوپ میں اس کا گلا سوکھا ہے، ظہر کے وقت میں وضو بناتا ہے، وضو کے دوران میں ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے۔ منہ میں پانی ڈال کر چاہے تو وہ آدمی پانی کو اندر نگل سکتا ہے، اپنے حلق کو بھگو سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اندر کی چیز ہے کون پہچان سکتا ہے؟ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کون پہچان سکتا ہے؟ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے معاملے درمیان میں۔ لیکن بندے کا یہی ایمان ہے کہ منہ میں جانے کے بعد بھی بنا حلق کو لگائے کہ پانی دوبارہ واپس باہر نکالتا ہے، ایک قطرہ بھی اپنے اندر مومن لیتا نہیں ہے۔ یہ اس کا ایمان ہے اور اس میں ریاکاری شامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن میں خود اپنے بندے کو دوں گا روزے کا ثواب، کہ جو بندہ میرے لیے بھوکا تھا، میرے لیے پیاسا تھا۔ اور یہ پیاسا، یہ بھوکا اس وقت کہلائے گا جس وقت کے اخلاص کے ساتھ ہو۔ گویا کہ روزہ رکھنے کو تو بھوکا ہے صحیح، لیکن روزے کے کچھ بتائے گئے آداب کیا ہیں، ایک روزہ دار کو کس طرح سے رہنا ہے صبح سے شام تک، وہ بھی بتائے گئے۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنی پورے دن کو عبادت میں گزاریں۔ روزہ رکھنے کو روزہ رکھ لیا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کیسے روزہ دار ہے؟ تو جو عبادتیں کرنی ہے، جو کام کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے، وہ تمام اعمال اگر کرتا ہوا آدمی روزہ رکھتا ہے، اس آدمی کو اس طرح کا ثواب دیا جائے گا۔ اور محترم حاضرین، روزہ دار کے بارے میں خاص طور پر ایک اور بات یہ کہ یہ ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ بالغ ہونے والا بچے سے لے کر بڑھاپے تک، جس کو اللہ نے طاقت استطاعت دی ہے، ہر ایک پر روزہ فرض ہے، الا یہ کہ عمر ہونے کے بعد، ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اگر کسی کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، کسی کا صحت وہاں پر خراب ہو جاتا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، یا کسی کے حالات صحیح نہ ہو، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے، یہاں پر عذر پیش کیا گیا، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری کہ جہاں پر روزانہ دن کے اوقات میں گولیاں وغیرہ کھانا پڑے گا، یا بھوک کو برداشت نہیں کر پائیں گے آپ، یا پھر سفر پر نکلے ہیں، ایسا کوئی عذر ہے تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ لوگ فدیہ دے دیں گے، اپنا جو بھی فدیہ ان کا بنتا ہے وہ فدیہ نکال کر ایک روزہ دار کا پورا کھانا کھلا دیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی اور آدمی جس کو کوئی عذر نہیں ہے، وہ طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، وہ بھوکا صبح سے لے کر شام تک رہ سکتا ہے،
طاقت استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا، روزے کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ آپ ممبر پر جب چڑھ رہے تھے، 3 مرتبہ جب آمین کہا، اس وقت میں آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ وہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو آدمی میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجیں۔ اور دوسری سیڑھی پر آپ نے سب قدم رکھا تو کہا کہ وہ آدمی ہلاک برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پا کر اس میں روزے نہ رکھیں، رمضان پانے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ پا کر روزے نہیں رکھتا، وہ آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور پھر ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ماں باپ کسی ایک میں سے، دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور پا کر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنتیں برسیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے، جو ہر طاقت رکھنے والے استطاعت مند کو چاہیے کہ وہ آدمی روزہ رکھے۔ محترم حاضرین، جب بھی یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر چیز کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ کوئی بھی مہمان اگر ہمارے پاس آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پرجوش کے ساتھ استقبال ہم کرتے ہیں کسی مہمان کو۔ تو یہ ایک مہینہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑا مہمان ہے، بڑا مہمان ہے، جو رکنے والا نہیں، جو چلے جانے والا ہے۔ مہمان اس کو کہتے ہیں جو آ کر کچھ دیر کے بعد چلے جاتا ہے۔ یہ ایک مہینہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑا مہمان ہے۔ اس مہمان کی ہم مہمان نوازی کیسے کریں گے، اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ شریعت تعلیم دیتی ہے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں۔ اس مہینے میں ہونے والی ہر عبادت کے اندر اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صرف اور صرف اللہ کو دکھانے کی خواہش، اللہ کو راضی کرنے کی چاہت، ایسے جوش کے ساتھ آپ استقبال کریں گے۔ اور دوسری جگہ پر آپ سب سے پہلے بڑی چیز اپنے دلوں کو صاف کریں گے۔ رمضان کے آنے سے پہلے شریعت نے تعلیم دی کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ جو دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، ایک مسلمان کے خلاف میں آپ جو دل میں بھر کر رکھیں، بغض وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کی رمضان کے آنے سے پہلے پاک ہو جانی چاہیے۔ جنتیوں کی صفت ہے، جنتیوں کی صفت ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے ان کے دلوں میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول گئے، اللہ کے نبی نے دکھا کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب اللہ کے نبی نے کہا کہ اب یہاں سے گزریں گے، یہ جو یہاں سے گزریں گے وہ جنتی ہوں گے۔ صحابہ نے دیکھا کہ جنت کی بشارت کس کے لیے؟ جو گزریں گے جنتی۔ کون گزرتا ہے؟ دیکھا کہ وہ صحابی گزرے، سعد بن معاذ۔ ایک دو مرتبہ کہا، کچھ صحابہ گئے، اور اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس صحابی کا انتقال ہوا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے صحابی ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے نازل کیے زمین پر، ایسا مجمع کے ملائکہ ان کی روح کو اٹھانے کے لیے ان کے جنازے میں شامل حال ہوئے۔ ان کی وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ کیا خصوصیت تھی؟ کہ کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں، بس 30 سے 40 سال کے درمیان میں ان کا انتقال ہوا۔ کم عمر میں انتقال کرنے والے صحابی، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ایک صحابی ان کے گھر گئے، جا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ایسے کہا کہ جنتی ہیں آپ، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں؟ کیا خصوصیت ہے آپ کے اندر؟ کوئی خاص عبادت آپ کی؟ اس صحابی نے ایک ہی بات کہی، شاید میں کچھ خاص عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن اتنا شاید میں سمجھتا ہوں جب بھی میں اپنے رات میں سوتا ہوں کمرے میں جا کر بستر پر، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، اپنے دل کو ہمیشہ میں صاف رکھتا ہوں، شاید یہی کوئی وجہ ہوگی۔ تو یہ دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کے آنے سے پہلے جو دلوں میں جو کدورتیں ہیں، دلوں میں جو نفرتیں ہیں، دلوں کے اندر جو بغض ہے، ان تمام چیزوں کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کریں۔ اور خاص طور پر قیام اللیل کے بارے میں ایک اور بات یہ کہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل وہ رات، اس رات کو جب اگر ہم پاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں لوگ راتوں بھر جاگتے ہیں۔ کس نام پر؟ کہ آج بڑی رات ہے، قیام اللیل ہے، لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے نام پر لوگ جاگتے ہیں، لیکن جاگ کر کرنا کیا ہے وہ نہیں کرتے۔ اس رات میں جاگنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ سڑکوں پر گھوما جائے، ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے، یہ کچھ اور باتیں چیزیں، لیکن جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جا کر عبادت کریں، جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھے، جتنا ہو سکے تلاوت کرے، جتنا ہو سکے اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کرے،
یہ وہ رات ہے جس رات میں آنے والے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہوگی جس رات میں ہماری تقدیر آگے آنے والے جو ایک سال کا جو سال ہوگا اس کے بارے میں لکھا جائے گا۔ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، مقدر مانگیں، کیا کیا آپ کی کیا کیا آپ کی خواہشیں ہیں، کیا کیا آپ کی الجھنیں ہیں، ہر الجھن آپ کی سلجھ جائے گی یہاں پر۔ اس رات کا خاص اہتمام کریں، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے کو رمضان جب آتا ہے تو رمضان سمجھ کر نہیں گزارتے۔ وہ لوگ بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے، بڑے ہی بدبخت لوگ ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی رمضان کو رمضان نہیں سمجھتے۔ رمضان کا مہینہ جیسے آ جاتا ہے تو ہر مومن مسلمان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ 11 مہینوں میں جو اس کی زندگی تھی رمضان کے مہینے میں الگ ہو جاتی ہے۔ 11 مہینوں میں جو اس کا عمل تھا رمضان کے مہینے میں اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ اگر کسی کا عمل بدل رہا ہے تو اس کے لیے رمضان ہے، اگر رمضان کے آنے کے بعد بھی کوئی کسی کی زندگی بدلی نہیں، کوئی کسی کا عمل بدلا نہیں، وہی جو حال پہلے تھا وہ اب بھی ہے، جو حال پہلے تھا جیسے پہلے جو گناہ کرتے تھے وہی گناہ رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، جو نمازوں کی چھوٹ پہلے ہوا کرتی تھی وہی چھوٹ رمضان میں بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر ایسے انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کو صحیح معنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس مہینے میں صحت و عافیت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکے اتنی نیکیاں کمانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم تمام کو جیسا کہ کئی ہمارے ساتھی جو حضرات جو گزشتہ سال ہمارے اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے، ہمارے ساتھ جنہوں نے سحری کی افطار کیا، اس سال اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ نے جو ہمیں جو سنہرا موقع اللہ نے عطا کیا ہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے مہینے زندگیوں میں بار بار لائیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔